السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج اپوزیشن جماعتوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو جوابی خط لکھا ہے۔ آج اجلاس ہوا ہے، ورچوئل اجلاس اپوزیشن جماعتوں کا۔ اس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو جوابی خط بھیجا گیا ہے۔ اس خط میں کیا کہا گیا ہے، خط کا متن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپوزیشن جماعتوں نے اسپیکر کو صحیح اور درست قانون سازی کا جو راستہ ہے، طریقہ کار ہے، وہ ان کو سمجھایا ہے کہ صحیح اور درست قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہے، اور حکومت کے عدم تعاون کی شکایات کی ہیں حکومتی وزراء کی، کہ حکومتی وزراء تعاون نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک قانون سازی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جے یو آئی کی شاہدہ اختر علی کی سربراہی میں۔ اس کمیٹی کے حوالے سے بھی اپوزیشن نے اسپیکر کو بتایا ہے کہ کمیٹی کے 3 اجلاس ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد گزشتہ 8 ہفتوں میں ایک بھی اجلاس نہیں ہوا۔ حکومتی وزراء کمیٹی کے ساتھ، جو قانون سازی کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ اب اپوزیشن نے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے اسپیکر سے کہ جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل بھیجے گئے ہیں، مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے ہیں، 30 سے زائد بل ہیں، وہ سارے بل اس کمیٹی میں لائے جائیں۔ یہ جو شاہدہ اختر علی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے قانون سازی کے حوالے سے، اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہے۔ تو اپوزیشن نے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے کہ اس کمیٹی کو فعال کر کے تمام قانون سازی، تمام بلز جو ہیں، متنازع بلز، اس کمیٹی کے حوالے کیے جائیں۔ اور ایک تجویز یہ بھی دی گئی ہے کہ انتخابی اصلاحات کے لیے 2014 کی طرز پر ایک بڑی کمیٹی قائم کی جائے، جو ایک انتخابی اصلاحات کا پورا جو ہے پیکیج جو ہے وہ ڈسکس کرے اور اس کو حتمی شکل دے۔ تو یہ بڑے مطالبات ہیں اپوزیشن جماعتوں کے۔ آج اجلاس جو ہوا ہے، متن سے پہلے میں اجلاس کے شرکاء کا بتاؤں کہ یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب، خواجہ فاطمہ، اور شیری رحمان، اس کے علاوہ شازیہ مری، کامران مرتضیٰ، اور جے یو آئی کی شاہدہ اختر علی، انہوں نے آج کے اجلاس میں شرکت کی ہے، اور انہوں نے خط کا جائزہ لے کر، خط کو حتمی شکل دے کر اسپیکر کو لکھا ہے۔ تاریخیں بھی دی ہیں اسپیکر کو کہ ان تاریخوں پہ اس کمیٹی کی، قانون سازی کی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن حکومتی وزراء تعاون نہیں کر رہے ہوتے۔ کبھی ایک وزیر آ جاتا ہے، مثلاً بابر اعوان صاحب چلے جاتے ہیں کمیٹی میں۔ بابر اعوان صاحب الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں، وہ مشیر ہیں پارلیمانی امور کے چاہے، لیکن وہ نان الیکٹڈ آدمی ہیں۔ تو اپوزیشن کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ بھئی ایک نان الیکٹڈ آدمی کو آپ بھیج دیتے ہیں، اور پھر دوسرے اجلاس میں فہمیدہ مرزا آ جاتی ہیں بابر اعوان کے ساتھ۔ فہمیدہ مرزا جی ڈی اے کی ہیں، وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی اتحادی آ رہے ہیں، الیکٹڈ اتحادی جماعتوں کے الیکٹڈ لوگ، اور حکومت کے اپنے جو ہیں نان الیکٹڈ لوگ۔ تو یہ نان سیریس رویہ ہے، غیر سنجیدہ رویہ ہے حکومت کا۔ اس پر اپوزیشن نے اپنا ایک احتجاجی خط سمجھے، جس کو کہیں کہ ایک احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ۔ تو آج خط کا جو اعلامیہ ہے آج کے اجلاس کا، اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کا، اس اعلامیے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو لکھے گئے خط پر تفصیلی غور کیا گیا۔ پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کو جوابی خط لکھ دیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اسپیکر کے خط کا جواب لکھا گیا۔ متحدہ اپوزیشن نے اسپیکر کو خط میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی سے متعلق درست طریقہ کار بتا دیا ہے۔ اسپیکر نے 23 جون 2021 کو قانون سازی سے متعلق کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس کمیٹی نے 10 جون 2021 کو قومی اسمبلی سے منظور کردہ 21 قانونی مسودات پر غور کرنا تھا، جو 10 جون کو حکومت نے یک طرفہ طور پر بغیر کورم کے یہ 21 بل منظور کیے تھے۔
اس پر غور کرنا تھا، کیونکہ یہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم واپس لیں گے، اور اپوزیشن کو کہا تھا کہ آپ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لیں تو یہ ہم بل بھی واپس لیں گے۔ تو وہ بل حکومت نے واپس ہی نہیں لیے، لیکن اس کے باوجود کمیٹی کے 3 اجلاس ہوئے۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا ہے آگے جی کہ حکومت نے 21 قانونی مسودات پر قانون سازی کے لیے طے شدہ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا۔ اس کمیٹی کے 3 اجلاس، ایک اجلاس ہوا ہے 9 جون کو، دوسرا ہوا ہے 30 اگست کو، اور تیسرا ہوا ہے 9 ستمبر کو۔ لیکن گزشتہ 8 ہفتوں میں کوئی اجلاس اس کمیٹی کا نہیں ہوا۔ حکومتی ارکان کے عدم تعاون کے باعث، یہ خط میں لکھا گیا ہے، خط اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے لکھا گیا ہے، خط کی کاپی بھی ریلیز کر دی گئی ہے، لیکن یہ بھیجا متحدہ اپوزیشن کی جو پارلیمنٹ کی متحدہ اپوزیشن ہے اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے بھیجا ہے۔ حکومتی ارکان کے عدم تعاون کے باعث ضابطے سے متعلق دائرہ کار کے شرائط کار کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ اس دوران مجوزہ مسودات کی قانونی مدت پوری ہو گئی یا پھر سینٹ نے انہیں مسترد کر دیا۔ یہ مجوزہ قانونی مسودات پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں قانون سازی کے لیے تشکیل کردہ آپ کی کمیٹی کا مقصد ہی فوت ہو چکا ہے۔ اسپیکر کو کہا گیا ہے کہ یہ جو قانون سازی کے حوالے سے کمیٹی آپ نے قائم کی ہے، اس کمیٹی نے غور کرنا تھا 21 بلوں پر۔ اب وہ 21 بلوں میں سے کچھ یا تو سینٹ مسترد کر چکی ہے یا وہ وقت پر سینٹ سے منظور نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے اب وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کو چلے گئے ہیں، اور آپ کی جو قائم کردہ کمیٹی ہے، لیگل کمیٹی، قانونی کمیٹی، قانون سازی کے لیے، اس کا مقصد ہی فوت ہو چکا ہے۔ قومی مفاد، خاص طور پر عوام پر وسیع تر اثرات کے حامل قانون سازی اتفاق رائے اور مشاورت سے ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر مشتمل اسپیکر کی تشکیل کردہ کمیٹی انتخابی اصلاحات کے پورے پیکیج کو زیر غور لائے۔ اسپیکر کی تشکیل کردہ یہ پارلیمانی کمیٹی انتخابات، ترمیمی بلز 2021 سمیت انتخابی اصلاحات کا پیکیج اتفاق رائے سے تیار کرے۔ یہ تجویز دی گئی ہے اسپیکر کو۔ دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل کمیٹی اصلاحات کا جائزہ لے کر متفقہ طور پر منظوری دے۔ اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی 25 جولائی 2014 کے تشکیل کردہ کمیٹی کی طرز پر بنانے کی تجویز دی ہے، اور کہا ہے کہ 25 جولائی 2014 کو تشکیل کردہ کمیٹی نے 117 اجلاس کیے تھے۔ متفقہ طور پر 20 نومبر 2017 کو انتخابی اصلاحات منظور کی تھیں۔ قومی اسمبلی سے منظور اور سینٹ سے نامنظور ہونے اور مشترکہ اجلاس کو بھجوائے گئے تمام بلز کمیٹی برائے قانون سازی میں زیر غور لائے جائیں۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے کہ قومی اسمبلی سے جو بل منظور ہو چکے ہیں اور جو بل سینٹ سے نامنظور ہو چکے ہیں، مسترد ہو چکے ہیں، وہ تمام کے تمام بل، اور جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو بل بھیجے گئے ہیں، وہ سارے بلز اب اس قانون ساز کمیٹی کے سپرد کیے جائیں، اس کمیٹی میں زیر غور لائے جائیں۔ یہ اپوزیشن نے بڑی تجویز دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قومی اہمیت کے امور پر اتفاق رائے درکار ہے، پارلیمانی طریقہ کار اور روایات کو اپنایا جائے۔ اپوزیشن کا یہ ہے، اپوزیشن لیڈر کا خط شہباز شریف کا، جو آج اپوزیشن جماعتوں کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے ایک ڈسکس کر کے، غور کر کے، مشاورت کر کے اس کو تیار کیا ہے شہباز شریف کی جانب سے، کیونکہ اس سے پہلے 11 نومبر کو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر شہباز شریف صاحب کو خط لکھ چکے تھے، اور شہباز شریف کو انہوں نے درخواست کی تھی کہ تعاون کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ متفقہ ایک قانون سازی ہو اور کوئی متنازع قانون سازی نہ ہو، اس کے لیے اپوزیشن جو ہے مذاکرات کرے۔ پھر اپوزیشن جماعتوں کا ایک ڈیلیگیشن مشاورت کے بعد ایاز صادق کی سربراہی میں اسپیکر سے جا کر ملا، جس میں پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ کے ارکان شامل تھے۔ اسپیکر سے انہوں نے اپنے مطالبات رکھے، زبانی کلامی مطالبات، یہی مطالبات تھے تقریباً، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہیں، تھوڑا بہت ڈفرنس ہے، لیکن تقریباً یہی مطالبات تھے جو اپوزیشن جماعتیں زبانی کلامی اسپیکر کے سامنے رکھ چکی ہیں۔ لیکن اب آج اسپیکر کو تحریری طور پر خط کا جواب، جو شہباز شریف کو اسپیکر نے خط لکھا تھا، تعاون مانگا تھا، اس کا جواب دے دیا ہے، اور حکومتی
شکایات کی ہیں حکومت کے حوالے سے کہ حکومت نان سیریس ہے، غیر سنجیدہ ہے قانون سازی کے حوالے سے۔ اپوزیشن سنجیدہ ہے، اپوزیشن چاہتی ہے کہ قانون سازی ہو، انتخابی اصلاحات ہوں، لیکن حکومتی رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ حکومت یک طرفہ قانون سازی کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، اپوزیشن کو بلڈوز کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دے رہی ہوتی، نظر انداز کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب جب اتحادیوں نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب حکومت نے اپوزیشن کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھایا ہے مذاکرات کے لیے، یا اپوزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں حکومت نے۔ میں نے گھٹنے ٹیکنے کا لفظ، یہ محاورہ اچھا چلتا ہے۔ تو حکومت کو ویسے اپوزیشن کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ اجلاس ظاہر جوائنٹ سیشن تبھی حکومت نے کال کیا تھا، نوٹیفائی ہو گیا تھا جوائنٹ سیشن کہ 11 نومبر کو جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اس میں یہ سارے بل ہم منظور کرا لیں گے۔ لیکن حکومت نے دیکھا کہ تقریباً 22 بندے حکومت کے اپنے پی ٹی آئی کے اپنے بندے نہیں آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا حکومت کو کہ بھائی ہم نہیں آئیں گے اور ووٹ نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کاف لیگ سامنے آ گئی، کاف لیگ نے بھی انکار کر دیا کہ بھائی ہمارے بھی ریزرویشن ہیں، ہمیں بھی حکومت نے اعتماد نہیں لیا، تحفظات ہیں ہمارے بھی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، ای وی ایم کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے۔ تو ایم کیو ایم بھی سامنے آ گئی تھی، ایم کیو ایم بھی ریزرویشن شو کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد حکومت نے کیلکولیشن جب کی اپنی کہ بل منظور ہو سکتے ہیں جوائنٹ سیشن سے یا نہیں ہو سکتے، تو حکومت کو اپنے ہی کیلکولیشن کرنے والوں نے بتایا، عامر ڈوگر جو چیف ویپ ہیں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں، انہوں نے یہ پریکٹس ایک سمجھے کی تھی بل منظور کرانے کی، لیکن انہوں نے بندے گنتی کیے تو بندے پورے نہیں تھے ان کے۔ جب بندے پورے نہیں تھے اور اپوزیشن اس طرح متحد تھی کہ اپوزیشن کا تقریباً سارے بندے تھے، تقریباً سارے ارکان تھے قومی اسمبلی اور سینٹ کے، ایک آدھا اگر ایک دن نہیں آ سکا تھا تو دوسرے دن موجود تھا، لیکن پی ٹی آئی کے اپنے بندے، اپنے اتحادی، یہ سارے عمران خان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر بیٹھے تھے۔ حکومت نے مجبوراً اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے مذاکرات کا، لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذاکرات حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 3 سالوں میں پی ٹی آئی کے حکومت کے 3 سالوں میں اپوزیشن کو حکومت نے کبھی بھی سیریس مذاکرات نہیں کیے۔ جب بھی اپوزیشن نے مذاکرات کیے، حکومت نے ان کا یا تو مذاق اڑایا ہے اپوزیشن کا، یا اپوزیشن پر الزام تراشی کی ہے کہ اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے، اپنا فائدہ مانگ رہی ہے اور اپوزیشن کو بدنام کر رہی ہوتی ہے حکومت۔ تو یہ جب حکومت سیریس نہیں ہوتی تو پھر مذاکرات کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ چیئرمین نیب کی تقرری کا معاملہ ہو، انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہو، یا نیب قوانین میں اصلاحات کا معاملہ ہو، الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ ہو، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ ہو، یا جو فیٹف کا قانون تھا، یہ سارے معاملات حکومت کے ساتھ کم از کم کبھی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اب حکومت نے پھر کوشش کی ہے، یہ اب حکومت کی مجبوری بھی ہے کہ بھئی اپنے بندے ساتھ نہیں ہیں، اتحادی ساتھ نہیں ہیں، تو اب اپوزیشن کے ساتھ اب کچھ نہ کچھ تو حکومت کے ماننا پڑے گا، اپوزیشن کی چیزیں، اپوزیشن کی تجاویز اور ان کی ترامیم کو شامل کرنا پڑے گا، اپوزیشن کے تحفظات دور کرنے پڑیں گے۔ نہیں تو اگر حکومت اسی انا پر، اسی ضد پر قائم رہی، بضد رہی اسی انا پر کہ اپوزیشن کو ہم نے، کیونکہ اسپیکر کی نیت پہ چلے ہم شک نہیں کر رہے، اسپیکر ثالثی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسپیکر نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں سہولت فراہم کروں گا، اسپیکر آفس سہولت فراہم کرے گی حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات میں۔ تو سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہیں اسپیکر، لیکن آگے ماننے نہ ماننے والے تو حکومت ہے نا، پی ٹی آئی ہے نا ماننے نہ ماننے والی۔ تو کیا پی ٹی آئی مانے گی؟ سوال یہ بھی ہے، دیکھتے ہیں۔ بہرحال اسپیکر کو خط تو اپوزیشن نے جوابی خط تو لکھ دیا ہے، اب اسپیکر کیا جواب دیتے ہیں، حکومت اس پر کیا ری ایکشن دیتی ہے، اور مذاکرات ان کے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر ماضی کی طرح وہ بھی حکومت سبوتاج کر دیتی ہے، الزامات کے نظر کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔